بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس سے قبل 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے منافقین کی علامتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے منافق کی 3 علامتیں، اور ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ 4 علامتیں، اور دونوں حدیثوں کو ملانے سے کل 5 علامتیں نکل آتی ہیں۔ ان میں سے چند علامتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ پہلی علامت جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔ دوسری علامت وعدہ خلافی کرنا، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اور تیسری علامت معاہدے کی غداری کرنا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اور آج اسی سلسلے کی ایک اور علامت کا ذکر کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیانت کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ جو آدمی خیانت کرتا ہے تو گویا اس کے اندر منافقت کی ایک علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ منافق بہت ہی بدترین قسم کا آدمی ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، بلکہ دنیا والے بھی سمجھتے ہیں کہ منافقت تو بہت ہی بری بلا ہے۔ آدمی اندر کچھ ہو، باہر کچھ اور ہو، ظاہر اور باہر میں اور اس کے اندرون میں بڑا فرق ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خیانت کو بھی منافق کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ امانت کسے کہتے ہیں اور خیانت کیا ہے؟ امانت کے معنی یہ آتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس بھروسہ کرتے ہوئے کوئی چیز رکھنا، یہ ہے امانت۔ مال رکھیں، گھر رکھیں، کوئی چیز رکھیں، کوئی ذمہ داری اس کو دے، یہ سب کے سب چیزیں امانت کہلاتی ہیں۔ تو امانت یہ ہے کہ کسی کے سپرد کوئی کام کیا جائے اس کے بھروسے پر کہ یہ آدمی اس کام کو ٹھیک طور پر انجام دے گا، میری چیز کی حفاظت کرے گا، میرے مکان کی حفاظت کرے گا، میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، اس ذمہ داری کی حفاظت کرے گا اور ٹھیک طور پر اس کو انجام دے گا۔ اس بھروسے کسی کے ذمے کوئی کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں امانت۔ امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا، معاہدہ بہت
جو ہے وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں عرض کی تھی معاہدے کو سمجھانے کے لیے کہ معاہدہ کیسا کیسا ہوتا ہے، اسے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے مثالیں دی تھی آپ کو، اور یہ بھی بتایا تھا کہ دو آدمیوں کا آپس کے اندر کسی بھی سلسلے کا اگریمنٹ، کسی بھی سلسلے کی کوئی بات طے ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو ملازم رکھتا ہے، اس کے ساتھ جو بات چیت کرتا ہے وہ معاہدہ ہے۔ کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے اور کمپنی کا اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی دراصل ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں نے شکلیں بیان کی تھی جس سے یہ سمجھ میں آنا آسان ہو گیا کہ معاہدہ کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اسی طریقے پر آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا ہے کہ امانت جس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک وسیع مفہوم ہے شریعت کے اندر۔ اس کے اندر کئی قسمیں آ جاتی ہیں۔ اسی کی تفصیل میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایک امانت ہوتی ہے وہ جو اللہ سے تعلق رکھنے والی، ایک امانت وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، ایک وہ امانت ہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے، اور ایک وہ امانت ہے جو بندوں نے ہم کو دی ہے۔ دونوں قسم کی امانتوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جن کی امانتیں، جس نے امانت رکھی ہے اس امانت کو پورا کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی نگرانی رکھو، اور ان لوگوں تک اس کو پہنچا دو جن کی وہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ تو سب سے پہلی تو وہ امانت ہے جو اللہ کی امانت۔ اللہ کی کیا امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ امانتیں دی ہیں، اس کی حفاظت کرو، اس کو رکھو، اس کو ٹھیک طور پر انجام دو، اس کا لحاظ رکھو، اس میں خیانت نہ کرو۔ لہذا وہ ساری کے ساری چیزیں محفوظ طریقے پر رکھنا اور پھر اس کو انجام دینا یہ بندوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا امانت دی ہے بندوں کو؟ اللہ نے سب سے پہلے تو ہم سے وعدہ لیا اور یہ کہا کہ مجھے رب مانو، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے امانت، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بلا شبہ ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر، لیکن سب کے سب ڈر گئے اور انہوں نے اس بوجھ کو، امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا۔ تو دیکھو امانت اللہ نے رکھی اور بندے نے اس کو قبول کیا۔ اے اللہ ٹھیک ہے میں امانت رکھتا ہوں آپ کی۔ اب یہ اللہ نے امانت کیا رکھی؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی بات ہے، دین اور شریعت کی بات ہے۔ اللہ نے دین ہمارے پاس رکھا، شریعت ہمارے پاس میں رکھی، اور اللہ نے اپنے احکام ہم کو عطا کیے۔ ان سب چیزوں کی دیکھ بھالی کرو، ان کو رکھو، ان کو محفوظ رکھو اور ان کو عمل میں لاتے رہو۔ ایک تو یہ امانت ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور پھر ہمیں جسم عطا کیا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اس جسم کے اندر
اللہ نے بہت سارے اعضاء رکھے، آنکھ رکھی، زبان رکھی، کان رکھے، ہاتھ اور پیر عطا کیے، دل و دماغ عطا کیا. یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس ہے. زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے، اعضاء امانت ہے. ان سب کی حفاظت اور ان سب کو ٹھیک طور پر استعمال کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے. اگر بندے نے اس کے اندر ٹھیک طور پر کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ کی امانت میں خیانت کر ڈالی اور منافقین میں شامل ہو گیا. اب دیکھیے سب چیزیں ہیں امانت. اللہ نے زندگی دی ہے امانت. اور کیوں دی زندگی؟ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. لہذا اگر یہ کام ہم نے زندگی میں نہیں کیا اور اپنی زندگی کو غلط اور دوسرے کاموں میں لگا ڈالا تو ہم نے اللہ کی امانت میں خیانت کر ڈالی. اللہ نے جسم دیا، اس جسم کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، اس کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اللہ نے ہم کو جسم دیا، جسم کے اعضاء دیے کہ ان کے ذریعے سے سب کام تم کرو. ہاں، کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، بیپار کرنا بھی پڑے گا اور دنیا کے کام دھندے بھی کرنے پڑیں گے، سائیڈ میں وہ بھی کرو، ٹھیک ہے. لیکن وہ سب کے سب مقصود نہیں ہے. مقصود تو تمہاری زندگی کا اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی نصرت، یہ اصل کام ہے تمہارا. لیکن چونکہ عبادت کرنے کے لیے بھی اور خدمت کرنے کے لیے بھی ہمیں زندہ بھی رہنا ہے اور ٹھیک ٹھاک بھی رہنا ہے، صحت مندی کے ساتھ بھی رہنا ہے، اسے کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا اور ضروریات زندگی کو فراہم کرنا پڑے گا. اس کے لیے کاروبار بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے ملازمت بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے تجارت بھی کرنی پڑے گی. یہ سب کے سب ضمنی ہیں اور یہ وسائل کے درجے میں، یہ وسائل ہے. مقصود زندگی کا یہ ہے. تو اللہ نے زندگی کیوں دی؟ اللہ کی بندگی کے لیے. اللہ نے یہ جسم کیوں دیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے یہ اعضاء کیوں دیے؟ اللہ کے دین کی اشاعت اور نصرت اور خدمت کے لیے. یہ اصل مقصود ہے. لیکن اس باڈی کو زندہ رکھنے، ہماری زندگی کو برقرار رکھنے، اعضاء کو ٹھیک ٹھاک رکھنے اور صحت مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کھانا بھی، پینا بھی، دوا بھی، علاج بھی اور چیزیں بھی، یہ وسائل کے درجے میں. لیکن عام طور پر لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے دین سائیڈ میں، کھانا پینا اصل، بیپار اصل. اس لیے دنیا میں لوگ صبح اٹھتے ہی بیپار کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے، کاروبار کی طرف ذہن جاتا ہے. کیسے کمانا، کہاں سے کمانا، کیا کمانا، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے. ذہن کے اندر یہ ہے. اٹھتے ہی یہ تصور کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ زندگی دی ہے اور مجھے جسم دیا ہے، یہ آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، اعضاء عطا کیے ہیں اس لیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے دین کی خدمت کروں. میرے خیال سے 1% لوگ بھی دنیا میں ایسے نہیں ہیں مسلمانوں جو اٹھتے ہی یہ تصور کرے، بلکہ عام طور پر تصور یہ ہے کیا کھانا ہے، کیا کمانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسا لانا ہے، بس یہی ذہن کے اندر ہے. تو ہم نے مقصود کو غیر مقصود کے درجے میں کر دیا اور جو وسیلہ اور ذریعہ تھا غیر مقصود تھا ہم نے اس کو اٹھا کر مقصود کا درجہ دے دیا، یعنی الٹا کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر آدمی کے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ اللہ کی امانت ہے، میرے پاس زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے، ہاتھ پیر اعضاء جوارے یہ امانت ہیں، ان کو اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت کے لیے مجھ کو لگانا ہے. اس لیے یہ کام اصل ہے، سائیڈ میں مجھ کو یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن معاملہ تو الٹا ہو گیا. لہذا ہم نے گویا کہ اللہ کی اس امانت میں خیانت کر ڈالی. اللہ نے تو کہا تھا میں نے زندگی تم کو اس لیے دی ہے، کس لیے
زندگی برائے بندگی، اور ہم نے الٹا کر دیا. ہم نے یہ کر دیا کہ یہ زندگی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، عیش کے لیے اور دنیا کے کام دھندوں کے لیے، کمائی کے لیے، اسباب جمع کرنے کے لیے اس کو ہم نے مقصود بنا لیا. تو یہ خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ غور کیجیے. اور اسی طرح جسم کے اعضاء، اللہ نے بھاری بھاری اعضاء دیے عظیم، ان میں سے ایک ایک ایسا کہ اس کی کوئی قیمت دنیا والے چکا نہیں سکتے. آنکھ کیسی بڑی نعمت، دل کتنی عظیم دولت، زبان کتنی بڑی قیمتی چیز، ہاتھ پیر اعضاء یہ کیسے عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اتنی بھاری بھاری نعمتیں اللہ نے دی اور کہا کہ ان کی حفاظت کرو اور ان کو ٹھیک طور پر ان کے مقصد میں اس کو استعمال کرو. دیکھو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد میں اگر استعمال نہ ہو سمجھا جاتا ہے کہ چیز بیکار ہو گئی. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی مصنف، بڑا عقل مند، بڑا ادیب، بڑا پڑھا لکھا، اس نے ایک کتاب لکھی، 1000 صفحے کی کتاب لکھی، بڑی جو ہے قیمتی کتاب لکھی. اس کو لکھنے کے لیے اس نے اپنا وقت لگایا، مطالعہ کیا، چھان بین کی، تحقیق اور ریسرچ کے مراحل کو طے کیا، بڑی ذمہ دارانہ کتاب لکھ کر اس کو چھپوایا اور لوگوں میں پھیلایا. اس کو ہم نے خریدا اور اپنے ٹیبل پہ رکھا، اور جو ہے پنکھا آف ہو گیا تو ہم نے کتاب اٹھا کر پنکھا جھلنا شروع کر دیا. اگر وہ مصنف اس کو دیکھے تو بیٹھ کے روئے گا، افسوس میں نے کیوں کتاب لکھی خامخواہ. میں نے کتاب لکھی تھی پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، نئے نئے علوم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے اس سے اجاگر کرنے کے لیے، اور یہاں پر پنکھا جھلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیو، اللہ نے زندگی اتنی قیمتی ہم کو عطا کی، یہ اعضاء بڑے قیمتی ہم کو عطا کیے، اس سے بہت بھاری بھاری خدمتیں لینا تھا، لیکن ہم نے اس کو بس کھانے کمانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر ڈالا. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. آنکھ کا کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں کہ اللہ نے آنکھ کیوں دی. زبان کا کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں، ہاتھ پیر کا کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں، اور تھرڈ کلاس مقصد ہم نے ہمارے سامنے رکھا. اور یہ تمام کی تمام باڈی اور اس کے تمام اعضاء وہ سب کچھ لگا دیے کھانے میں، پینے میں، سونے میں اور مختلف دنیا کے دھندوں میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پینا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تجارت نہیں کرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملازمت نہیں کرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے دھندے نہیں کرنا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے سب کچھ اسی کے لیے لگا دیا. یہ قابل اعتراض ہے. ضمناً اس کو رکھنا تھا، لیکن اصل مقصود کیا تھا اس کو سامنے رکھنا تھا، لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا. یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہو گئی. اسی طرح ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ اللہ نے یہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اعضاء دیے کہ ان کو گناہوں میں نہیں نیکیوں میں استعمال کرو، دنیا کی ضرورتوں میں بھی استعمال کرو، کمائی کے ذرائع کے طور پر استعمال کرو، حدود کے اندر استعمال کرو، لیکن گناہ میں استعمال نہ کرو. زبان کو گناہ میں استعمال نہ کرو، ہاتھ پیر کو بھی استعمال نہ کرو، آنکھ کو استعمال نہ کرو. اگر آنکھ کا غلط استعمال کیا یہ خیانت ہے اللہ کی امانت میں. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی آیت ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو.
اب دیکھو کیا لفظ لائے اللہ، خیانت، آنکھوں کی خیانت۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت یہ ہے نامحرم کو دیکھنا، غلط جگہ نگاہ ڈالنا، یہ آنکھوں کی خیانت۔ معلوم ہوا کہ یہ امانت ہے اور اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، غلط جگہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر غلط جگہ استعمال ہو گئی آنکھ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امانت خداوندی میں خیانت کا ارتکاب کر دیا ہے۔ اسی طرح زبان، اس کو غلط استعمال کر دیا، یہ ہو گئی خیانت، گناہ میں استعمال ہو گئی، سمجھو کہ ہو گئی خیانت، اس لیے کہ یہ غلط کام میں استعمال ہو گئی۔ اس کے لیے اس کو اللہ نے نہیں بنایا، جھوٹ بولنے زبان نہیں دی تھی، غیبت کرنے کے لیے زبان نہیں دی تھی، چغلی کھانے کے لیے زبان نہیں دی تھی، گالیاں بکنے کے لیے زبان نہیں دی تھی، کسی کا دل توڑنے کے لیے زبان نہیں دی گئی تھی، کوئی غلط بات زبان پہ لانے کے لیے تم کو زبان نہیں دی گئی تھی۔ زبان دی گئی تھی کلام اللہ پڑھو، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے استعمال کرو، اچھی و بھلائی کی باتیں کیا کرو، لوگوں کے ذہن میں اچھی باتیں ڈالا کرو، نیک باتوں کے لیے استعمال کیا کرو، یا تمہارے دنیاوی کاموں میں بھی جائز کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا کرو۔ اس کے لیے تم کو زبان دی تھی۔ یہ زبان تو بڑی عظیم چیز ہے، جب صحیح رہتی ہے بہت فائدہ مند ہے، غلط ہو جاتی ہے تو بڑی خطرناک بھی بن جاتی ہے۔ ایک آدمی زبان سے غلط بولتا ہے، کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اسی زبان کو اچھے انداز سے استعمال کرتا ہے تو کتنے اچھے اچھے کام اس سے انجام پا جاتے ہیں، دل جڑ جاتے ہیں۔ جب زبان کو صحیح استعمال کیا جاتا ہے، اسی زبان کو غلط استعمال کر لو تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی امانت کی بات ہے کہ زبان کو صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال نہ کیا جائے، آنکھ کو صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال نہ کیا جائے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہیں، اجمالاً یہ کہنا ہے کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس میں کوئی کام ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ جیسے ایک آدمی آپ کے پاس ایک صندوق لا کے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس صندوق میں میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ کپڑے ہیں، کچھ ہیرے ہیں، کچھ جواہرات ہیں، آپ کے پاس امانت رکھتا ہو۔ اب یہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ ہاں اگر اس نے اجازت دی، اس میں میرے پاس کچھ روپے پیسے ہیں، ضرورت پڑنے پر آپ استعمال کر کے رکھ دیجئے، تب تو ٹھیک ہے۔ اس میں سونے کا ایک ہار ہے، اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑ جائے پہننے کی، مرد کو نہیں عورت کو، ورنہ آدمی سوچے کہ میں بھی اٹھا کے پہن سکتا ہوں، مرد کوئی کہنے لگے کہ اس میں ایک ہار ہے، وہ ہار کی کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا، تیرے لیے نہیں تیری بیوی کے لیے استعمال کر لے، تو اب وہ اٹھا کر استعمال کر سکتا ہے۔ استعمال کیا، بیوی کو پہنایا اور اس کے بعد میں لا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، اس کے اندر خیانت کر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا، یہ سب کا سب ہو جائے گا اللہ کی مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے خیانت، اور خیانت پر بڑی پوچھ ہے۔ خیانت کے اوپر ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس میں امانت داری نہ ہو اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں، یعنی گھٹیا ایمان ہے، بیکار ایمان ہے۔ یہ ایمان بہت ہی جو ہے کمزور قسم کا ایمان ہے، اس کو ایمان بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اگرچہ خیانت کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کے ایمان کو کیا ایمان بولے، وہ ایمان بولنے کے قابل ہی نہیں ہے، بڑا کمزور ایمان۔
بڑا گھٹیا ایمان ہے اس کا. یا ایسا ہے جیسے ایک آدمی ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہ ہو, تمام کے تمام اعضاء ناکارہ ہو گئے ہو, نہ آنکھ سے دکھتا ہو, نہ کانوں سے سنائی دیتا ہو, نہ زبان سے بولنے کی اس کے اندر سکت و طاقت ہو, نہ ہاتھ پیر میں قوت اور طاقت موجود ہو, نہ وہ چل سکتا ہو, نہ پھر سکتا ہو, نہ کوئی کام کر سکتا ہو, بس بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں بھائی یہ انسان بھی کیا انسان ہے؟ انسان تو وہ ہوتا ہے نا جو کام کرے, بازاروں کو جا سکے, خدمت کر سکے, اپنا کام بھی کر سکے, دوسروں کے لیے بھی خدمت انجام دے سکے, جس کے نہ ہاتھ ٹھیک ہے, نہ پیر ٹھیک ہے, نہ زبان سے بول سکتا ہے, نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے. چنانچہ بعض بیمار ایسے رہتے ہیں بیڈ پہ سال ہاں سال سے پڑے ہوئے ہیں, ان کو کھانا بھی کوئی کھلاتا ہے اور ان کو ہگانے متانے بھی کوئی آدمی کو رکھا جاتا ہے. وہ نہ اپنا پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے, بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے انسان زندہ تو موجود ہے, لیکن اس کا زندہ رہنا اور مردہ ہو جانا دونوں برابر ہے. یہ زندہ کیا زندہ, مردے کی طرح کا زندہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کہہ رہے جس آدمی میں امانت داری نہ ہو وہ ہے تو ایماندار, لیکن اسے ایماندار کیا بولے؟ اتنا کمزور ایمان, گھٹیا ایمان. جیسے کہ میں نے مثال میں دی کہ وہ بیڈ پہ پڑا ہوا جو کھا سکتا نہیں, پی سکتا نہیں, پیشاب پاخانہ تک کو نہیں جا سکتا, کوئی اٹھائے گا کوئی بٹھائے گا, اسے نظر تک نہیں آتا, وہ بول نہیں سکتا, اس کی زندگی کیا اس کی موت کیا, موت اور زندگی اس کی برابر. اللہ کے نبی کہہ رہے اسی طرح اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے جو خیانت کا ارتکاب کرتا. بھائیو, یہ اللہ کی امانت کے بارے میں نے اندازے سے آپ کو کچھ باتیں بتائی, موٹی موٹی باتیں. میں نے کوئی دقیق باتیں نہیں کی, بہت موٹی باتیں. زندگی امانت ہے, جسم امانت ہے, ہمارے اعضاء امانت ہیں, ان سب کو ہمارے پاس رکھا گیا. اور پھر ایک اور بات, وہ دین اللہ نے ہم کو دیا, یہ امانت ہے. دین پر عمل کرو, دین کی روشنی میں اپنی زندگی کو, اپنے جسم کو, اپنے اعضاء کو, ان سب چیزوں کو درست رکھو. یہ ہے اللہ کی امانت. یہ اللہ کی امانت کو, دین کو پورا کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو, جسم کو, روح کو, اپنی زندگی کو اللہ کی جو ہے اطاعت میں, بندگی میں لگا دینے کا نام یہ ہے امانت داری. اگر اس کے اندر ہم نے کچھ غلط کیا اور اس کے خلاف کیا تو ہم خیانت کے مرتکب شمار کیے جائیں. اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں. اتنی بھاری بھرکم اللہ نے ہم کو چیزیں دی, ان چیزوں کو اللہ جہاں چاہتے ہیں وہاں استعمال کرے, جہاں اللہ نہیں چاہتے وہاں ہرگز استعمال نہ کرے. کوئی کام ایسا نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا دے. بہت سارے لوگ آج نماز نہیں پڑھتے. نماز سب سے زیادہ اہم عبادت. جسم اللہ نے دیا, زندگی اللہ نے دی. کیوں؟ اللہ کہتے میری بندگی کے لیے تم کو میں نے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو, ان دونوں مخلوقات کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ لِيَعْبُدُونَ, تاکہ میری بندگی کرے, نماز پڑھے, وقت پر نماز. اللہ نے نماز بھی 24 گھنٹے نہیں رکھ دی ہے. اگر ایسا کرتے تو اللہ کو حق تو تھا, وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے زندگی میں نے تجھ کو دی ہے, تیرے باپ نے تجھ کو نہیں دی ہے, تیری ماں نے تجھ کو نہیں دی ہے, دنیا کی سائنس نے تجھ کو نہیں دی ہے, کسی ڈاکٹر نے تجھ کو نہیں دیا ہے, کوئی مخلوق نے تجھ کو نہیں دیا ہے. زندگی تو میں نے تجھ کو دی. ایک آدمی کی روح قبض ہو جائے, ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائے, کیا اس کی روح کو واپس لا سکتے ہیں؟ سائنس کام کر سکتی ہے؟ کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی سے اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟
ساری دنیا عاجز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قبضے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دی، یہ اللہ نے امانت ہم کو دی. میں زندگی تجھ کو دے رہا ہوں، اس زندگی کے لمحات کو میرے لیے قربان کر، میری بندگی میں لگا دے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا 24 گھنٹے نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز. وہ کتنا وقت لگ جاتا نماز پڑھنے میں؟ صبح میں ایک 10 منٹ، دوپہر کی نماز میں ایک 10-15 منٹ، عصر کی نماز میں ایک 10 منٹ، مغرب میں ایک 10 منٹ، عشاء میں ایک 10-15 منٹ. یہ پورا آپ ملا لے 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوں گے اپنی زندگی کی. 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوں گے 5 وقت کی نماز پڑھنے. اللہ نے اتنا ہی وقت ہم سے مانگا، اتنا وقت نماز پڑھ لیا کرو. لیکن کتنے لوگ اس کے اندر بھی غفلت برت رہے. بھائی زندگی اللہ نے ہم کو دی، اور اللہ نے ہم کو دے کر یہ کہا کہ تم میرے لیے یہ نماز پڑھ لیا کرو. اس میں ہم کو کوتاہی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دی ہوئی زندگی اس کی، وہ اپنی زندگی کو، دیے ہوئے زندگی کے لمحات کو، چند لمحات کو ہمارے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے. اس کو ہم نہ دے تو ہم سے زیادہ محروم القسمت قول ہو سکتا ہے. اس لیے عہد کر لو کہ ہم 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھیں. یہ زندگی اس پر قربان کرے. زندگی کے لمحات اللہ کے لیے قربان ہو گئے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی لمحات نہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ اعضاء کو گناہوں سے بچا لو. گناہ میں نہ لگا کر اپنے کاروبار میں لگاؤ. ٹھیک ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، کبھی تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیا کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوں ہی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زبان پر اللہ 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 آ جائے. اور کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا اور مختلف اور دیگر کاموں کی دعائیں اس کو یاد کر لو اور وقت وقت پہ پڑھ لو. کھانے کا کھانا، دعا کی دعا، سونے کا سونا اور دعا کی دعا، کپڑے کے کپڑے اور آپ کے لیے دعا اور ثواب. دنیا بھی جاری ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں کر کر کر، اس کا ذکر کر 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 اس کو جو ہے راضی بھی کیا جا رہا ہے. اللہ نے دین کو بہت آسان بنایا. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسر، دین بہت آسان ہے. میری اس گفتگو کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھ لے بڑا مشکل ہے، پوری دنیا ہم ادھر لگا دیں، کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا. میں نے کہا دین آسان ہے. دیکھو دین کا دین اور دنیا کی دنیا. کمانے جاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق کمائی کرو. یہ کمانا دین میں داخل ہو جائے گا. حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ میں کماؤ، یہ کمانا دین میں داخل ہو جائے گا. کھاؤ اور پیو لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. کچھ دعائیں پڑھ لیا کرو. کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دستر اٹھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، بیچ بیچ میں اللہ کی حمد و ثنا. یہ دعائیں پڑھ پڑھ کے کھا رہا ہے، ادھر پیٹ بھر رہا ہے اور ادھر روح کو غذا مل رہی ہے. ادھر پیٹ کا پیٹ بھر گیا اور ادھر روح کو ترقی ہو گئی. بیت الخلا جا رہا ہے. بیت الخلا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے. اگر نہ جائے پریشان ہو جائے، اگر نہ جا کے بیٹھا رہے، یہی بیٹھے بیٹھے نکل جائے اور دنیا میں انسان کی فضیحت ہو جائے. اسی آدمی تنہائی میں جاتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنی گندگی غلاظت کو نکالتا ہے. سب کے سامنے بھی نہیں نکال سکتا اس لیے کہ اس کی رسوائی ہو جائے. اور اس میں یہ بھی ہے بندہ یہ بھی سوچے کہ مجھے اللہ نے یہ کھانے و پینے اور اس کے بعد یہ نکالنے کا جو سلسلہ رکھا، اس میں میری اصلاح کرتی ہے کہ تیرے دل دماغ پر بڑائی کا تصور نہ ہو. تو اتنا گندا ہے، تو ایسا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی بیٹھ نہیں سکتا. تجھے تنہا بیت الخلا میں جانا ہوگا، وہاں تیری بیوی بھی ساتھ آ جائے تو تجھے گوارا نہیں. بیوی کے ساتھ سوتا ہے،
بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیوی کے ساتھ کھاتا ہے، بیوی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لیکن وہی بیوی اگر بیت الخلاء میں تیرے ساتھ آ جائے تو تجھے گوارا نہیں ہوتا. کیوں؟ معلوم ہو جاتا ہے میں کتنا گندا ہوں، میری حالت کیا. یہ حالت چھپانا چاہتا ہے، اس لیے وہاں اپنی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا. بھائیو اس میں بڑی اصلاح ہے ہماری. بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک آدمی بیت الخلاء جاتا ہے، جانے کی دعا پڑھے، سنت کے مطابق جایا کرے. پہلا قدم جو اندر رکھے وہ بایاں قدم ہو، اور جب نکالے تو بایاں قدم نکال کر باہر واپس آئے اور دعا پڑھ لیا کرے، غفرانک، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اندر سے گندگی کو نکال ڈالا اور مجھ کو عافیت عطا فرما دی. اتنا پڑھتے ہی بیت الخلاء کا جانا اور آنا سب کا سب اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں. دیکھو کھانا بھی عبادت بن گیا، بیت الخلاء جانا بھی عبادت بن گیا، تجارت کی منڈیوں کو جانا بھی عبادت بن گیا. کم؟ جب ہم شریعت کے مطابق چلتے رہیں گے. یہ ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کا مفہوم پورے طور پر. جب یہ کریں گے تو بھائیو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے، ایک ہے اللہ کی امانت، وہ اللہ کی امانت زندگی ہے، جسم ہے، یہ اعضاء ہیں، اور دین ہے. اس کو لے کر اس زندگی کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں خرچ کرنا اور تمام اعضاء کو اس کے مطابق لگانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ہے اللہ کی امانت کو امانت سمجھ کر معاملہ کرنا. اس کے خلاف کرنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس آدمی نے خیانت کر ڈالی. اس کے بعد دوسرا ہے بندوں کی امانت. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ